کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کو حیران بھی کر دیا کہ آخر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا کیا ہے. پہلا جو کلپ ہے وہ بیسیکلی کارگل سے ریلیٹڈ ہے اور انہوں نے کہا جی میرا منہ نہ کھلوائیں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کارگل کے درمیان کتنے شہداء تھے جن کے آپ نے جنازے اٹھائے. مولانا نے میرا خیال ہے جذبے میں بول رہے تھے تو کچھ ایک آدھ ایسی فکرہ بول دیا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے شہداء کی تمہارے لیے کیا قدر و قیمت ہے. میں جانتا ہوں، ذرا بتاؤ تو وہ صحیح کارگل میں کتنے شہید ہوئے تھے. تم نے تو اپنے شہداء کے جنازے تک وصول کرنے سے انکار کر دیا. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ فوجی جرنیل جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے میرے خلاف کمپین کر رہا ہے اور میری جماعت کے خلاف کمپین کر رہا ہے اسے معافی مانگنی پڑے گی اور ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی. بلوچستان وہ سارا کچھ اٹھا کر آپ جو ہے کبھی بریف کیس لے کے چلے جاتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے اور کبھی چائنا کو بالکل فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جائیے جو مرضی کرنا ہے کیجئے. تو ظاہر ہے وہ لوگ اب سہتے سہتے تنگ آ گئے. تو وہ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنے فوجیوں کی لاشیں تک وصول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ بات جو ہے یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت جو پہلے انہوں نے بات کی ہے اس سے بھی زیادہ سخت. پاکستان کی سیاست اور وہاں کے سینیہ پرتشٹھان میں ایک بہت بڑا بھوچال آ گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے پرمکھ مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی سینا پر اب تک کا سب سے تیکھا اور سنسنی خیز حملہ بولا ہے. انہوں نے سارجنک منچ سے 1999 کے کارگل یدھ کو لے کر وہ سچ اگل دیا جسے پاکستانی سینا دشکوں سے چھپاتی آئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے سیدھے طور پر پاکستانی سینا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کارگل کی جنگ میں پاکستان نے اپنے ہی مارے گئے سینکوں کو پہچاننے اور ان کے شو لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور انہیں بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی زندہ دلی دیکھیے، پاکستان سینا کے جوانوں کو بھارتی سینا نے دفن کیا. پاکستانی نیتا کا یہ بیان بھارت کے اس سٹینڈ کی پشٹی کرتا ہے جس سے بھارت پچھلے 27 سالوں سے دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ کارگل میں مارے گئے پاکستانی سینکوں کو انتم سنسکار بھارتی سینا نے پورے اسلامک ریتی رواجوں کے ساتھ کیا تھا کیونکہ پاکستان نے انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیا تھا. کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے. پھر جو سب سے سخت بیان انہوں نے آج کی تقریر میں جو مجھے لگتا ہے جتنی میں سن پایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے شہداء کی تمہارے لیے کیا قدر و قیمت ہے. میں جانتا ہوں، ذرا بتاؤ تو وہ صحیح کارگل میں کتنے شہید ہوئے تھے اور آپ نے کتنوں کے جنازے وصول کیے. تم نے اپنے سینکڑوں شہداء کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے بیان آیا کہ ہم نے انہیں اسلامی طریقے سے دفنا دیا ہے. تم نے اپنے شہداء کی توہین، تذلیل اور تحقیر کی. تم نے تو اپنے شہداء کے جنازے تک وصول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے گناہ چھپانے کے لیے شہداء کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ فضل الرحمان صاحب کا بیان شہداء کے بارے میں دیے گئے بیان سے زیادہ سخت ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کارگل کا حوالہ دیا کہ کارگل میں تم نے اپنے شہداء کے جنازے وصول نہیں کیے. ایک واقعہ مجھے سنایا تھا جنرل ضیاء الدین بھٹ صاحب نے، اور وہ میں نے اپنی کتاب جو میری نواز شریف کے فوج سے اختلافات پر مبنی کتاب ہے، اس کتاب میں بھی میں نے یہ واقعہ درج کیا ہوا ہے. مجھے جنرل ضیاء الدین بھٹ نے، جن کو جنرل مشرف کو ہٹا کے جن کو آرمی چیف لگایا گیا اور پھر کو ہو گیا تو انہیں بھی قید کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب کارگل ہوا تو پرویز مشرف نے ایک دن جنرل عزیز کو، غالباً انہوں نے جنرل عزیز کا ہی نام لیا تھا، کہ بلایا کیونکہ وہ ان کے سی جی ایس تھے.
تو ان سے پوچھا کہ کتنے شہداء ہیں, ہمارے کارگل میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہیں ہمارے 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں. نہیں, اتنی فگر بالکل نہیں جانی چاہیے. جنرل مشرف نے کہا کہ اتنی فگر نہیں جانی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر جنرل مشرف نے خود پوچھا اپنے جنرل سے کہ کتنے ہمیں اناؤنس کرنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ سر 300 سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے, 300 کے قریب اناؤنس کرنے چاہیے. تو جنرل مشرف نے کہا کہ نہیں 300 بھی زیادہ ہیں, بٹ 150-200 سے زیادہ نہیں اناؤنس کرنے چاہیے. اور پھر اپنی کتاب میں بھی جنرل مشرف نے میرا خیال 170 یا 172 یا کچھ اس طرح کی فگر کوٹ کی ہوئی ہے. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہوا ہے جنرل ضیاء الدین بٹ کے حوالے سے, کیونکہ میں نے جنرل ضیاء الدین بٹ سے میں ملا تھا اس کتاب کے سلسلے میں, تو جنرل ضیاء الدین بٹ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو جنرل ضیاء الدین بٹ کے بقول بھی 1500 شہید ہیں, لیکن فوج نے یا پرویز مشرف نے کتنے بتائے, انہوں نے بتائے تھے 150-200. تو وہ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنے فوجیوں کی لاشیں تک وصول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ بات جو ہے یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ سخت ہے, اس سے بھی زیادہ سخت جو پہلے انہوں نے بات کی ہے اس سے بھی زیادہ سخت. اور کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو اپنے گناہ چھپانے کے لیے شہداء کی اوٹ میں چھپ رہے ہو, تو خود شہداء کی تم کتنی قدر کرتے ہو, یہ انہوں نے کہا. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں لشکر کیوں بناؤں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرے بنوں کا سپاہی اپنے ڈی پی او, اپنے ڈی آئی جی, اپنے آئی جی کا حکم نہیں مانتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی فوج میں بغاوت ہو گئی, سوری اس میں پولیس میں بغاوت ہو گئی ہے. یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک طرح سے بغاوت کا لفظ استعمال کیے بغیر یہ کہا کہ بھائی بنوں کا جو سپاہی ہے وہ اپنے ڈی پی او کا حکم ہی نہیں مان رہا, اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مان رہا, اپنے آئی جی کا حکم نہیں مان رہا. لکی مروت میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے, اپنے طور پر لڑیں گے, ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں, نہ ان کے ساتھ لڑیں گے. ٹانک میں وہ کہتے ہیں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی, وہاں پر اپنے ڈی پی او کو بھی شاید وہ انہوں نے بلایا یا پولیس افسر کو کسی کو, اور قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا اگر ہمارا کوئی شہید بھی ہوا تو فوج کو بھی جنازے میں نہیں آنے دیں گے, نہ فوج کی معاونت لیں گے, اور اگر ہمارا کوئی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گیا تو فوج کو جنازے میں نہیں آنے دیں. تو یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کیسے پہنچ گئے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمہاری اپنی فورسز تمہاری پالیسی پر اعتماد نہیں کر رہے. کیا یہاں تک حالات کو فضل الرحمان نے پہنچایا؟ اپنی غلطی بھی تو مانو نا, تم فرشتے ہو جو غلطی نہیں کر سکتے. اگر تم نے غلطیاں کی ہیں تو اسے مانو کہ ہاں تم نے غلطیاں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکو, تم فرشتے نہیں ہو کہ غلطی نہیں کر سکتے, تم نے غلطیاں کی ہیں اور اپنی غلطیاں تسلیم کرو. یہ فضل الرحمان صاحب نے آج کہا. پھر انہوں نے کہا کہ تم نے میرے علماء کو شہید کیا, علماء کرام شہید ہوئے, میرے استاد مولانا حسن جان شہید ہو گئے, میرے والد کے شاگرد رشید مولانا نور محمد شہید ہو گئے, مولانا سراج الدین میرا دایاں بازو تھے, تم نے اسے بھی توڑ دیا,